أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اور آپ یہ فرمائیے کہ مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تعالی اگر تمہارے کان واپس لے لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں بھی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ، کون ہے وہ رب، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بہی، جو تم کو یہ واپس دلا دے۔ انظر، اور دیکھ، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح اپنی آیات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور اس کے باوجود یہ مشرکین کنارہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کہ جو لفظ بالکل آغاز میں استعمال فرمایا ہے کہ قل ارأیتم، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم دیکھو، اس ارأیتم کا ترجمہ جو ہے وہ ایک تو یہی سیدھا سادہ ہے کہ آپ دیکھیے۔ رعا کا لفظ جو ہے یہ دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ارأیتم کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے۔ اور ارأیت یہ فعل ہے، اور اس فعل میں یعنی دیکھنے کا ایک فعل ہے نا کہ آپ دیکھیے، تو اس فعل میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ رؤیت عینی مراد ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھنا، اور کبھی کبھی رؤیت عینی کی بجائے یہ مراد ہوتا ہے کہ مجھے بتائیے۔ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ تم نے جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، تو یہ جو کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جا کے دیکھو اور مجھے آ کے بتاؤ۔ اسی طرح ارأیت کا جو لفظ ہے عرب کبھی کبھی اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تم جا کر دیکھو اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر جو ارأیتم کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس میں دوسرے معنی اس سے یہی لیے گئے ہیں کہ مجھے بتاؤ۔ اور اس صورت میں یہ جو تم ہے، رعا تو دیکھنا ہوا نا، اور تم اس کی ضمیر ہو گئی کا کم۔ جیسے آپ دیکھیے پیچھے آیت نمبر 40 جو ہے اسی صورت کی، یہ بھی اسی طرح سے شروع ہو رہی ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، یہ جو کم ہے اس میں ضمیر آ گئی نا، اور اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، آپ کہیے تم دیکھو تو، یعنی مجھے بتاؤ۔ کم سے تم مراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو کم کی ضمیر تو سامنے مخاطب جو تھے ان کے لیے ہوئی، تو یہ جو کم ہے، کا ہے، کما ہے، تثنیہ کی صورت میں یہ سارے محض حرف بن جاتے ہیں، اور ان سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، کیا چیز ہے، وگرنہ اس کی حیثیت جو ہے وہ محض حرف کی ہو جاتی ہے۔ فرا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے لغت کے امام تھے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ اور ایک مفسرین اور اہل لغت جو ہیں وہ بھی یہ ایک ان کی رائے یہ بھی ہے کہ رؤیت بصری کبھی کبھی مراد ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور کبھی قلبی طور پر یعنی غور کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور ارأیت کے معنی یہ ہیں کہ ابصرتا، کیا تم نے دیکھا ہے، یا اس معنی میں کہ عرفتہ، کیا تم نے جان لیا ہے، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی اس چیز کی۔ اور مجازی طور پر عرب اسے استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دو۔
اور ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ اس لفظ کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے عجیب حالت کے استفسار کے لیے، کہ کوئی بڑی عجیب و غریب چیز پیش آ گئی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کوئی لہجہ ایسا ہو جس میں کہتے ہیں ذرا دیکھنا، تو ایسا لہجہ اپنانے سے مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا دیکھ کے آؤ، مجھے اطلاع کرو. جیسے کوئی حادثہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اس میں ایک تو استفسار ہوتا ہے، اور دوسرے اس استفسار کے بعد اس میں استفہام کا ہونا بھی ضروری ہے. استفہام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوچھا جانا بھی ضروری ہے، سوال بھی ضروری ہے. تو یہاں پر سوال ہو گیا نا کہ قل ارائیتکم، مجھے تم بتاؤ کہ کیا ان آتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لے لے. تو یہ کبھی کبھی استفہام جو ہوتا ہے سوال کا لفظ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سوال کا لفظ بظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے پاس سے بڑھانا پڑتا ہے، یعنی قاعدے اور کلیے کے مطابق انسان اس کو اپنے پاس سے بڑھاتا ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ قل ارائیتم، کیا تم دیکھیے، آپ انہیں کہیے کہ مجھے تم بتاؤ ان اگر اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ لے لے. یہ خدا کی توحید پر 7ویں عقلی دلیل ہے. 6 دلائل اس سے پہلے گزر چکے، اور 7ویں اس عقلی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو لے لے، یعنی یہ جو تم سنتے ہو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو واپس لے لے. یہ 2 چیزیں تمہاری غائب ہو جائیں، ایک سماعت اور ایک بصارت. اور ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر تمہارے لیے تیسری کیا ہو جائے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. یہ 3 چیزیں اگر ہو جائیں، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون تمہارا الہ ہے، یاتیکم بہی، جو تمہیں یہ چیزیں واپس دلا دے، واپس لوٹا دے. مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سمع اور بصر یہ دونوں اپنے حقیقی معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہرا کر دے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا کر دے، لیکن اس کے بعد ختم علی قلوبکم جو ہے اس پہ آ کے پھر وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ دل مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس نے سننے کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی تھی اور دیکھنے کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی تھی، ان سب چیزوں پر خدا پابندی لگا دے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل پر مہر لگ جائے. اور ایک جماعت مفسرین کی جن کی زیادہ اچھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں سمع اور بصر اور قلوب، ان تینوں چیزوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں، بلکہ حقیقت میں اللہ نے انسان کے اندر جو شعور رکھا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری روح کے جو کان ہیں، تمہاری روح جو سنتی ہے اور دیکھ کر چیزوں کو روح جو عبرت پکڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہدایت مرتب ہوا کرتی ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھین لے اور تمہارے لیے سماعت بھی نہ رہے اور بصارت بھی نہ رہے اور تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے. اگر ایسی کیفیت پیش آ جائے تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے، یاتیکم بہی، جو لے آئے ان چیزوں کو. یہاں پر ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمع اور ابصار اور قلوب 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. تو سمع جو ہے یہاں پر واحد ہے اور ابصار کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع میں فرمایا ہے، اور سمع کو واحد اس لیے بھی فرمایا ہے کہ سننا جو ہے یہ قوت وہ واحد کے معنی میں استعمال ہوئی ہے لیکن جمع ہے. یہ دیکھیے گا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد کا لفظ بولتے ہیں مگر مراد اس سے جمع ہوتی ہے. کئی جگہ پہ پہلے بھی گزرا، یہ بھی ان میں سے ایک مقام ہے کہ یہاں پر واحد کا لفظ بولا ہے. ابصار تو ہو گیا نا، اگر ہم ظاہری معنی میں لیں تو دونوں آنکھیں جمع میں آ گئیں، اور سمع اس کے مقابلے میں پھر دونوں کان نہیں ہو سکتے، تو ایک کان ہو جائے گا اور ایک کان ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا بے ربط کلام قرآن پاک میں نہیں آ سکتا الیاذ باللہ. تو سمع سے مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سننے کی قوت ہے انسان میں وہ لے لی جائے یہ چیزیں. اور پھر جو یہ فرمایا ہے کہ من الہ غیر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون خدا ہے، یاتیکم بہی، جو ان چیزوں کو لے آئے.
وہ کون ہے؟ وہ رب اللہ کے سوا جو ان چیزوں کو، یعنی یہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان چیزوں کو، یہ تینوں چیزیں آ جائیں، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ایسے کرے؟ انظر، اور دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تصریف کا مطلب ہے کہ ان آیات کو مختلف اعتبارات سے پیش کرنا۔ مفسرین نے ایک معنی تو اس کے یہ لکھے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آیات کو مختلف ذریعوں سے، مختلف اطراف سے دکھاتے ہیں، مختلف اینگلز ہوتے ہیں دیکھنے کے، اور کس طرح ہم دلائل کو اس کائنات میں دیتے ہیں، کس طرح دلائل کے ذریعے ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو ایک مانو، لیکن یہ لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ کیف نصرف الآیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کس طرح مختلف طرح سے بیان کرتا ہے، یعنی کبھی خوف کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بیان کرتا ہے، کبھی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم اس طرح مانو، انہیں ڈراتا ہے جہنم سے، کبھی اس طرح کہتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح مانو، جنت کی طرف انہیں ترغیب دیتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر کیفیت وہ ہو جاتی ہے کہ جیسے پہلے بھی کئی جگہ پہ گزر گیا کہ اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری قوتوں کو چھین لیتا ہے۔ ثم ہم یصدفون، اور اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ یصدفون، کنارہ کرتے ہیں۔ صدف اردو میں سیپ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، صدف سیپ کو کہتے ہیں۔ سیپ جانتے ہیں؟ ہاں، دریا میں سیپ ہوتا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں ہیرا بن جاتا ہے ایسے۔ کوکون، موتی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوکون، کوکون بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو ارشاد فرمایا وہ بھی ایک کنارے پہ ہوتا ہے، یا سمندر پہ ساحل پہ لا کر پھینک دیتا ہے نا، پانی اسے ایک کنارے پہ کر دیتا ہے۔ ثم ہم یصدفون، پھر اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا بھی گناہ ہو انسان سے توبہ جلدی کرے اور اللہ سے معافی فوری طور پر مانگے، اور جو کان اور آنکھ اور دل اللہ نے اس وقت کھولے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ کہیں مہر لگ جائے اور پھر انسان اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، توبہ کی، استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش قسمت آدمی ہے وہ جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ تو جب نیکی کر لے اس میں بھی استغفار کرے، اس نیت سے کرے کہ اللہ اس نیکی میں ممکن ہے کوئی ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا، خدایا یہ نیکی میں ٹھیک طرح نہ کر پایا ہوں، جو میں نے نیکی کسی کے ساتھ کی ہے اس کا ابھی بھی کوئی حق میرے ذمے باقی بچتا ہو، خدایا اس سے معافی مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ان کا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی کہ گویا ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ دیکھو نماز کے بعد استغفار کرو، کہ اللہ جیسی اچھی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی اچھی نماز میں نے پڑھی نہیں، میں ویسی اچھی عبادت کر نہیں سکا۔ تو نیکی کے بعد بھی جب آدمی استغفار کی عادت ڈالے گا، کم سے کم اتنا تو ہر وقت ہر نیکی میں ہے کہ اللہ کے حضور میں پتہ نہیں پیش کیے جانے کے قابل بھی تھی یا نہیں، بہتر سے بہتر چیز اللہ کے حضور میں پیش کرنی تھی، اللہ جانے میں نے جو پیش کیا یہ قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اس لیے بھی اگر استغفار کرے گا، شکر کا بھی مقام ہے اگرچہ، لیکن استغفار کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ گناہوں پر تو بدرجہ اولا استغفار کرے گا۔ عین گناہ کی حالت میں بھی اگر خدا کا خیال آ جائے تو بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ عین حالت گناہ میں ہی اگر کبھی خدا کا عذاب آ جائے تو پھر کیا ہو؟ پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کی اس کی استعداد نہیں بگڑتی، اندر دل پر مہر نہیں لگتی۔ اسی لیے فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات،
انہیں دیکھ ذرا میں اپنی نشانیاں کیسے کیسے بیان کرتا ہوں، یعنی ہر طرح سے انسانوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو میری توحید کے قائل ہو جاؤ اور مجھے مانو۔ یہ خدا کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ایسی چیزیں کہی ہیں، اور بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے حقیقی، اگر وہ ان چیزوں کو نہ کرے اور ان چیزوں کو نہ کہے تو کون ہے جو ذات اقدس سے ذات عالی کی طرف راہ پا سکتا ہے؟ نہ بتاتا، ویسے ہی پکڑ لیتا، توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، اب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم ہم یصدفون، پھر یہ لوگ کنارہ کرتے ہیں۔ یہ کنارہ کشی جو ہے نا، یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے، یہ مناسب نہیں۔